جو مستقبل کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کی ساری تفصیلات طے نہیں کی جا سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائی ہیں، اور یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ اسراء میں اللہ رب العزت نے ان کی انا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، یہ 2 دفعہ ان کے عروج اور زوال کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور دوسرا جو ان کا زوال ہے وہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا دوسرا زوال۔ وہ ٹیٹس نے بھی ان کو سزا دی، پھر مسلمانوں کے ذریعے بھی ان کو سزا دی گئی، اور فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اب آخری وعدہ جو ہے وہ پورا ہونے والا ہے، اور وہ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا یعنی پوری دنیا سے اکٹھے کر کے یہاں یہ جمع کر دیے جائیں گے، اور پھر یہاں یہ اپنے آخری انجام کو پہنچیں گے، اور ان کا وہ جو جس کا آپ یہ انتظار کر رہے ہیں وہ مسیح جو ہے وہ مسیح الہدایہ نہیں ہے، وہ مسیح الضلالہ ہے، اور وہ دجال ہے جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں، اور وہ جس وقت ظاہر ہوگا اور وہ اسی سرزمین میں ظاہر ہوگا، ایران کی سرزمین سے ظاہر ہوگا، اور اس کے ماننے والے وہاں سے نکلیں گے اور یہاں وہ ہوگا، تو اس علاقے کے اندر ہی یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، تو یہاں اکٹھے ہوں گے یہ، باقی وہ سارے کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں یا کچھ حصے جو ہے ان کے قبضے میں نہیں آتے، یہ تفصیلات جو ہے نا حدیث میں نہیں ہیں۔ یہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ کچھ چیزوں کو جمع کر کے نا درمیان میں خالی جگہ اپنی طرف سے پر کر دیتے ہیں، یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ہے نا لا تقف ما لیس لک بہ علم، دین کے بارے میں کوئی بات نا اپنی طرف سے نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر غیبیات کے بارے میں۔ تفصیلات کیا ہوں گی آنے والا وقت بتائے گا، جو اس کے لیے نا اس طرح کی باتوں کو یا تو اس کا وقت تعین کرتے ہیں کہ ابھی یہ ہو گیا ہے، یا یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ ذرا بات جو ہے نا یہ صحیح بات نہیں ہے۔